بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اب انسانی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سجدہ کر چکے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام بھی موجود تھیں۔ لیکن ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اس کا اوپری حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، لیکن قرآن مجید اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم اتنی ہی بات بیان کرتے ہیں جتنی قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں تھے، ایک ایسی جگہ جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن اور نہ کوئی غم۔ لیکن اسی جنت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا حکم دینے والے تھے جو پوری انسانی تاریخ کے لیے ایک عظیم آزمائش بننے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اب جنت کی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرف آزادی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جنت میں جہاں سے چاہو فراوانی کے ساتھ کھاؤ۔ جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر طرف سکون تھا، ہر طرف راحت تھی، اور ہر نعمت بغیر کسی مشقت کے میسر تھی۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی دیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید نے اس درخت کا نام بیان نہیں کیا، اسی لیے ہم بھی اس کے بارے میں کوئی اندازہ یا غیر مستند روایت بیان نہیں کرتے۔ اصل آزمائش درخت کی قسم نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی۔ یہ انسان کی پہلی آزمائش تھی۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہیں گے، یا شیطان انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا؟ ابلیس اپنی قسم کھا چکا تھا کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، اور اب وہ اپنی پہلی چال چلنے والا تھا۔ اب ابلیس کی اپنی پہلی قسم پوری کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اس لیے اس نے کھلے عام نافرمانی کی دعوت نہیں دی، بلکہ دھوکے اور فریب کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ شیطان نے کہا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ شیطان کا پہلا جھوٹ تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو خیر خواہی کا رنگ دے کر پیش کیا۔ پھر اس نے اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قسم بھی کھائی۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے دونوں سے قسم کھا کر کہا یقیناً میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ یہاں قرآن ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ کبھی برائی کو برائی کہہ کر نہیں بلاتا، بلکہ اسے فائدہ، کامیابی یا خیرخواہی کا نام دیتا ہے۔ اب وہ فیصلہ کن لمحہ قریب آ چکا تھا۔ شیطان کے مسلسل وسوسوں اور جھوٹی قسموں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ۔ آخرکار شیطان نے انہیں دھوکے سے اس درخت کی طرف مائل کر دیا۔ پھر جب دونوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پہلی نافرمانی تھی، لیکن یہ نافرمانی تکبر یا بغاوت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ شیطان کے دھوکے میں آ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، الم انہکما ان تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اپنی خطا کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالا، بلکہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ قرآن مجید فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی ایک مومن کی نشانی ہے۔ غلطی ہو جائے تو وہ تکبر نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اب جنت میں قیام کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسا فیصلہ فرمانے والے تھے جسے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا جائے گا، جہاں انسان کی آزمائش، محنت، عبادت اور زندگی کا اصل سفر شروع ہوگا۔ زمین پر آنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی؟ اور انسانیت کا پہلا سفر زمین پر کیسے شروع ہوا؟ انشاءاللہ ایپیسوڈ 5 میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس عظیم واقعے کی مکمل تفصیل جانیں گے۔